LGBTQ کا سب سے بڑا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نیٹ فلکس بھرا ہوا LGBTQ، لٹرلی بھرا ہوا۔ اس کے فیکٹرز، اس کے عوامل کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ آیا کوئی بیرونی سازش ہے، کوئی فورن فنڈنگ ہے، یا اس کی وجہ پاکستان کے اپنے مخصوص حالات، یا ان لوگوں کے، ان بچوں کے، ان بچیوں کے اپنے حالات؟ کانسیپٹ کس نے دیا؟ کانسیپٹ دینے والے سوشل میڈیا سامنے ہے۔ برزخ ڈرامہ ابھی آپ کے سامنے آیا، کتنا طوفان اٹھا، بٹ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ ان بچیوں کا کوئی لک آفٹر کرنے والا، ان کا پیچھا کرنے والا، ان کی ایکٹیویٹیز کو چیک کرنے والا، ان کے پاس پیسے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، وہ مہنگے موبائلز لے کے گھوم رہی ہیں کہاں سے ان کے پاس آ رہے ہیں، وہ راتوں کو جاتی ہیں کہاں جاتی ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں کہ اس میں ہم والدین کا قصور نہیں؟ کیا چل کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ لڑکیاں لڑکے بنتے جا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں بنتے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایگزیکٹلی ایسا ہوتے ہی دیکھا ان انسٹیٹیوشنز میں؟ دیکھا میں نے۔ اچھا، انڈر ایج بچے اگر یہ فحاشی یا یہ غلاظت کر سکتے ہیں، اس غلاظت کی تو ان کو اجازت ہے، لیکن وہ جو جائز قانونی فطری راستہ ہے اس کے اوپر آپ بین لگا رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ 15 مالچیے وہاں پہ اوپنلی کھڑے ہیں، فیمیلز ہیں میلز ہیں، آ کے روکتے ہیں گاڑی، دے ڈیسائیڈڈ اینڈ دل گو ود دیم۔ وہ ان کو پکڑنے والا کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو جو مقام اور مرتبہ بخشا ہے، اس مقام اور مرتبے کا ہر وہ بندہ اہل ہے جو اللہ رب العزت کا عبد بن کر، اس کا غلام بن کر زندگی گزارتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش کے پہلو کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کے درمیان درجات اور تفاوت رکھا ہے۔ کبھی یہ درجہ اور فرق جنس کی بنیاد پر ہوتا ہے، کبھی یہ دولت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور کبھی یہ انسان کی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی ذہانت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کی نیت سے پیدا کیا، آزمائش کے مقصد سے پیدا کیا، اور آزمائش کے اس پہلو کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان یہ فرق کروا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، مرد اور عورت۔ کبھی کبھار دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی ایک جسمانی عارضے کا شکار ہوتا ہے۔ ایک انسان نابینا پیدا ہو سکتا ہے، ایک انسان بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو سکتا ہے، ایک انسان مینٹلی یا فزیکلی کسی مسہیپ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ عارضہ بعض اوقات جنس کی بنیاد پر بھی انسان کو لاحق ہوتا ہے، اور یہ ازل سے مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو جنسوں کے علاوہ کسی ایک تیسری جنس کی صورت میں بھی پیدا کیا ہے۔ وہ جنسیں دو ہی ہیں، لیکن جو ایک بندہ کسی ایک عارضے کے ساتھ آیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسہیپ کا شکار ہے اور اس کو ٹریٹ کیا جائے گا، اور جو اس کی ایک غالب رجحان ہے، اس غالب رجحان کی بنیاد پر یا اسے مرد یا عورت کسی ایک کے ساتھ اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 میں ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے وہ منظور ہوا، اور اس کے بعد سے پاکستان میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت شروع ہوئی، اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت ساری اویئرنیس ملی۔ اس کے اگینسٹ بھی بہت بات کی گئی، اس کے فیور میں بھی بہت ساری بات کی گئی۔ تو اس وقت آپ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظہ مدیحہ صفدر صاحبہ۔ یہ ریسرچ اسکالر ہیں، اور 2 سال انہوں نے اس موضوع پر بہت ارکریزی کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ ریسرچ کی ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی ریسرچ کی فائنڈنگز کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہترین، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں آل دا وے فرام بحریہ ٹاؤن۔ آئی تھنک آپ نے بتایا تھا آپ بحریہ ٹاؤن سے ہیں، تو آپ بتائیے کچھ تھوڑا سا اپنے بارے میں، کچھ انٹروڈکشن۔ سب سے اہم بات یہ کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ اس موضوع پر ریسرچ ہونی چاہیے؟ میم، سب سے پہلے تو میں آپ کے پلیٹ فارم کی شکر گزار ہوں، کیونکہ اس چیز کو سامنے لانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، یقین کیجئے میں واقعی میں بہت پریشان ہوئی۔ میرا بیک گراؤنڈ ایکچولی سعودی عرب سے تھا۔ ٹھیک ہے۔ 2016 میں بچوں کی تعلیم کے لیے مجھے پاکستان آنا پڑا، تو میرا تعلق ایلیٹ کلاس سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن قریب قریب کہہ لیں۔ میں نے ارد گرد کا جب ماحول دیکھا، میرا چونکہ ٹیچنگ بیک گراؤنڈ بھی تھا، بحریہ ٹاؤن اسکول، بحریہ ٹاؤن کالج، بیکن ہاؤس اسکول اینڈ کالج،
تو میں نے ارد گرد اتنی عجیب عجیب چیزیں دیکھیں کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ کیا چل رہا ہے، چونکہ مجھے تب اویئرنیس نہیں تھی. یہ سارے چیزوں نے نا مجھے اتنا ڈریگ کیا، اتنا پریشان کیا. میں نے بیکن ہاؤس جوائن کیا، ود ان ویری شارٹ ٹائم آئی لیفٹ دیٹ. اس کے بعد بحریہ ٹاؤن اسکول جوائن کیا، کالج جوائن کیا. اٹ واز اے ریئلی گریٹفل جرنی فار می، لیکن ایز ویل لرننگ ٹو. پھر میں نے یونیورسٹی آف لاہور سے اپنا کریئر آغاز کیا. تو جب میں نے یہ چیزیں دیکھیں، میں نے تھوڑا سا، ہر انسان کی اپنی ایک نیچر ہوتی، تو مجھے سوچنے کا ایک مسئلہ ہے. میں ہر چیز کو ڈیپلی دیکھتی ہوں. جب میں نے یہ چیزیں دیکھیں کہ یہ کیا چل کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، لڑکیاں لڑکے بنتے جا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں بنتے جا رہے ہیں. یعنی آپ نے ایگزیکٹلی ایسا ہوتے ہی دیکھا ان انسٹیٹیوشنز میں؟ دیکھا میں نے. اچھا، یعنی آپ کی اپنی پرسنل آبزرویشن ہے؟ یہ میرا پرسنل آبزرویشن تھی اس وقت، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا معاملہ. پھر جب میرا ایم فل پی ایچ ڈی اسٹارٹ ہوا تو میں نے اپنے ٹیچرس کے ساتھ ڈسکس کیا، انہوں نے میرے ساتھ ساری چیزیں شیئر کی. تو مجھے اویئرنیس ہوئی کہ یہ تو بڑا ہی خطرناک موضوع ہے. ہماری جنریشن اس میں ڈوبتی جا رہی ہے، اور والدین کو، اساتذہ کو چیزوں کو پتہ ہی کچھ نہیں. میرے ماشاءاللہ اپنے 5 بچے ہیں، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ مگر مجھے علم نہیں ہے، اتنے بڑے علماء کو علم نہیں ہے، تو یہ تو کہیں پہ بھی آ جائے گا اور چھا جائے گا. تو اس وقت میرے اساتذہ اور ہم لوگوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک اس ٹاپک پہ کام کیوں نہیں ہوا. اچھا، یعنی آپ کا خیال ہے کہ اس سے پہلے اس ٹاپک پہ ریسرچ نہیں ہوئی؟ اچھا، ایم فل پی ایچ ڈی کے لیول. اوکے. اتنا لائبریریز دیکھی بھری پڑی ہیں، یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ اچھا. اور چھائی ہی اس قدر ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اخبارات میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور کالم کی صورت میں کچھ بھی نہیں. آپ کا سیشن کب کا ہے؟ 22 to 24. پھر 2 سال اس پہ میں نے اتنا ریسرچ ورک کیا کہ میں خود لیزبین بھی بنی. I'm so sorry. لیکن یعنی آپ نے گیٹ اپ کیا اس کا؟ گیٹ اپ کیا میں نے، ڈیفینیٹلی یس. میں پریشان ہو جاتی تھی لڑکیوں کو ہاسٹلس میں یہ سب چیزیں دیکھ کے، اینڈ دے آر ریئلی اوپن. وہ اتنے دھڑلے سے ایڈمٹ کرتی ہیں، ہاسٹلائز لڑکیاں زیادہ تر. آپ دیکھیں ہمارے پاگل خانے بھرے ہوئے ان چیزوں سے. 14 سال 15 سال کی لڑکیاں پریگننٹ ہیں. پھر اگر ہم اپنے یتیم خانے دیکھتے ہیں، وہاں پہ گیزم لیزبینزم عام ہوتا جا رہا ہے. جو بڑا ہے، جس کے ہاتھ جو شکار آتا ہے وہ کری جا رہا ہے، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. اگر ہم یتیم خانوں میں چلے جاتے ہیں، شیلٹر ہومز میں چلے جاتے ہیں، بڑے لیول پہ بڑے بڑے آدمی، ان کے یہ حالات. تو آپ کا کیا خیال ہے میڈم مدیحہ کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کی وجہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے، کوئی فارن کانسپریسی ہے، یا ہمارے پاکستان کے معاشی حالات ہیں، یا معاشرتی ہمارا ایک سیٹ اپ اس طرح کا ہے، یا جیسے آپ نے بات کی ہاسٹل میں بچیاں یہ کر رہی ہیں، اس کی وجہ یہ کہ پیرنٹس کی وہ نہیں ہے، سپرویژن نہیں ہے. یعنی اس کے فیکٹرز، اس کے عوامل کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ آیا کوئی بیرونی سازش ہے، کوئی فارن فنڈنگ ہے، یا اس کی وجہ پاکستان کے اپنے مخصوص حالات، یا ان لوگوں کے، ان بچوں کے، ان بچیوں کے اپنے حالات ہیں؟ میم، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جس قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو، اس کی نوجوان نسل میں فحاشی پھیلا دو. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو یہ کہا جائے کہ بیرونی فنڈنگ ہے، اس وقت ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے نا سب سے زیادہ شکار ان چیزوں کا ہے. ہم وہ قوم تھے، ہم وہ مسلمان تھے جو بہت کم تعداد میں لاکھوں ہزاروں کو شکست دینے والے تھے. ہماری ایک گونج ہی کافی تھی. آج وہ مائیں کہاں ہیں؟ وہ ایسے بچوں کو کیوں نہیں پیدا کری جو جہاد کے لیے نکلیں؟ جہاد کو ان لوگوں نے ایک دہشت گردی، استغفراللہ، I'm so sorry but yes، وہ انہوں نے کیا ہے. اب یہ وہی لوگ ہیں جو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، جو مسلمان طبقے کو بالکل زمین بوس کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کافی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی ہو گئے ہیں. ہم آج بھی چاہیں تو اپنے اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ارباب اختیار کو دیکھ لیں، حکومتی اداروں کو دیکھ لیں، ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں. ہمیں اس چیز کو جتنا پاورفل کرنا چاہیے تھا، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا، اس کو اپنے لیے پازیٹیو اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا، ہم اتنے ہی نیگیٹو چلے گئے. پاکستان اس وقت پورنوگرافی دیکھنے میں پوری دنیا کے نمبر 1 اس لسٹ میں آ گیا ہے. کون کر رہے ہے؟
اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز سوشل میڈیا سے اٹھا کے غائب کی جا سکتی ہے تو یہ چیزیں اتنی عام کیوں پھر؟ میڈم مدیحہ کہ اس میں آپ کی بات درست ہے کہ بیرونی سازش ہے، اس کا عمل دخل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطور والدین، بطور پیرنٹس ہم نے بھی اپنے فرائض سے جو ہے نا غفلت کی ہے. غفلت بہت زیادہ سارے فیکٹرز ہیں جو اس صورتحال کا کے اسباب میں ہم ان کو شمار کر سکتے ہیں. ٹاپ آف دا لسٹ آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ یہ جو ہے اغیار کی سازش ہے، اور وہ مسلمان قوم میں فحاشی اور عریانی پھیلا کر مسلمان قوم کا وہ جو جذبہ جہاد تھا وہ اس کو اس طرح سرد کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب جو بچیاں ہاسٹل میں جن ماں باپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے آس پاس کے حالات کو دیکھنے کے باوجود اور ایسی کئی مثالیں دیکھنے کے باوجود انہوں نے ان بچیوں کو چھوڑا ہوا ہے، اور ان بچیوں کا کوئی لک آفٹر کرنے والا، ان کا پیچھا کرنے والا، ان کی ایکٹیویٹیز کو چیک کرنے والا، ان کے پاس پیسے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، وہ مہنگے موبائلز لے کے گھوم رہی ہیں کہاں سے ان کے پاس آ رہے ہیں، وہ راتوں کو جاتی ہیں کہاں جاتی ہیں. آپ کا کیا خیال، آپ کیا کہتی ہیں کہ اس میں ہم والدین کا قصور نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہے. میں خود بچیوں کی ماں ہوں. میں اس سے پہلے میں کافی کام ڈاؤن تھی آنیسٹلی اسپیکنگ. جب سے میں اس چیز میں نے نالج لینا شروع کیا، میں نے پک اینڈ ڈراپ خود شروع کر دیا. میں تھک جاتی تھی بٹ اٹس اوکے. اگر آپ کی اولاد، آپ کا کل سرمایہ ضائع ہو جائے تو آپ کی پوری کاوشیں ختم، ضائع. آپ خود اپنے لیے اپنے جہنم کا ایندھن تیار کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. جب میں ہاسٹلائز لڑکیوں سے ملی تو میں بہت یو ٹائپ اوکے فائن آئی ایم دا سیم ون ایز یو آر، تو ان کے جملے ایسے تھے کہ میں اندر ہی اندر لرز رہی تھی. آنیسٹلی اسپیکنگ میم مجھے کہتی ہیں بڑی کھل کے، انہوں نے مجھے کہا تو ہم اپنی زندگی کے 5 سال ایسے ہی ضائع کر دیں؟ یہ تو ہماری جوانی کا وقت. اب یہ دیکھیں نا، یہ مائنڈ سیٹ ان کو کس نے دیا ہے؟ یہ اگر ایک لڑکی کہتے ہیں نا ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے، 50 میں سے ایک آ جائے گی نا، وہ ایک اس کو ایک اس کو ایک اس کو، یہ چین بنتی ہے. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کانسیپٹ کس نے دیا، کانسیپٹ دینے والے سوشل میڈیا سامنے ہے. برزخ ڈرامہ ابھی آپ کے سامنے آیا، کتنا طوفان اٹھا، بٹ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. وہ پیڈ کانٹینٹ تھا نا Z5 کا، Z5 از دا پیڈ چینل. ٹھیک ہے، اب ہم کیا 1200 روپیہ صرف اس کی پیمنٹ ہے. 1200 روپیہ کسی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ود ان ویری شارٹ ٹائم ہم 1200 روپے پے کرتے ہیں. پورا نیٹ فلکس بھرا ہوا LGBTQ، لٹرلی بھرا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں اگر والدین اتنے بے خبر ہیں کہ وہ 5 سال کے بچے کو جب وہ کارٹونز لگا کے دیتا ہے، کارٹونز میں کلیئر لیزبینزم اور گیزم کھلے کلیئرلی بچوں کے کارٹونز میں. اب ایک 5 سال 6 سال 7 سال کا بچہ جس کو نماز میں مار کے پڑھانے کا بھی حکم ہو رہا ہے، وہ اس عمر میں گیز اور لیزبینزم کو دیکھے گا تو وہ کیا کانسیپٹ لے گا؟ پھر وہ فواد خان والی بات آ گئی. وہ خود تو گے ہے، اس کا بیسٹ فرینڈ کرن جوہر گے. ٹھیک ہے، بات آ جاتی ہے کہ حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ کرن جوہر. ابھی 2-4 سال پہلے جو اس کی مووی آئی انڈیا میں، کرن جوہر کی مووی اس نے کی، وہ بھی گیزم پہ تھی. تو وہ آپ نے کہا کانسیپٹ کہاں سے آ رہا؟ تو یہ سوشل میڈیا بیسک سورس ہے ان کا. ہم آپ یا ہمارے جیسے کتنے والدین دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے بچے کو موبائل دے دے تو اس کا جو جی میل اکاؤنٹ ہے وہ میں اپنے پاس رکھوں، وہ جو سرچ کرے گا وہ میرے پاس آنا چاہیے. کوئی مجھے نہیں پتا، یا شاید میں نے ایسے والدین دیکھے نہیں، ریسرچ کے دوران بھی نہیں دیکھے کہ ان کا جی میل اکاؤنٹ ان کے پاس ہو، ان کے بچوں. تو جب وہ لیزبینز نے یہ بات کی کہ ہم اپنی زندگی کے 5 سال ضائع کر دیں، اسی لیے حکم ہوا تھا کہ اپنے بچے اور بچیوں کی جوان ہوتے ہی شادیاں کر دو. یعنی آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں ڈیلیما کس طرح کا ہے، یا ہماری ٹریجڈی یا المیہ کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کی شکل میں ایک اتنا بڑا طوفان ہم نے پکڑا دیا ہے، اور وہ اس پر دنیا جہان کا گند دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری طرف اپنی خواہشات، فطری خواہشات کو پورا کرنے کا جو ایک جائز راستہ شریعت ان کو دیتی ہے نکاح کی صورت میں، اس پر حکومت پاکستان بین کر دیتی ہے. 18 سال سے چھوٹی عمر کی بچی یا بچے کی آپ شادی کرتے ہیں، پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے گی. نکاح خواہ نکاح پڑھانے کو تیار نہیں ہے، جو بچے انڈر ایج ہیں.
تو وہی انڈر ایج بچے اگر یہ فحاشی یا یہ غلاظت کر سکتے ہیں، اس غلاظت کی تو ان کو اجازت ہے، لیکن وہ جو جائز قانونی فطری راستہ ہے اس کے اوپر آپ بین لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے سامنے جو ہے وہ پورے کا پورا آپ نے بازار فحاشی کا کھولا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے آپ نے اس کو۔ اگر میں اسی بات کو آگے لے کے چلتی ہوں، ان لڑکیوں نے کہا، میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے یار، میں جب چونکہ ان کے سامنے انہی کی جیسی تھی تو میں نے ان سے کہا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تو یار ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم کوئی بوائے فرینڈ دیکھ لیتے ہیں، چلو ایٹ لیسٹ کوئی ایک راستہ۔ اس نے کہا تم کیا کہہ رہی ہو، تمہیں پتہ تو ہے کہ ان لوگوں کو ملنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، زبردست کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، ہم لوگ بہت لو فیملی سے اتنا نہیں بجٹ افورڈ کر سکتے، تو چلو میں اور میرے جیسی ہی صحیح۔ نہیں، میں کل ایک کلپ دیکھ رہی تھی، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اور وہ کلپ تھا ایک ایسی مساج کرنے والی فیمیل کا، ایک لیڈی تھی جو گرلز ہاسٹلز میں جا کے اسٹوڈنٹس اس کو بلاتی تھیں اور وہ مساج، اور اس نے اوپنلی کہا کہ ان کی اور بھی بہت زیادہ ضرورتیں ہوتی ہیں، میں ان کی پوری کرتی ہوں، اور انہوں نے اسٹوڈنٹس نے اس کو یہ بتایا کہ یہ ہمارے لیے سیف راستہ اس لیے ہے کہ ہمیں ہاسٹل سے باہر بھی نہیں جانا پڑتا، وارڈن کو بھی نہیں پتہ چلتا، ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتہ چلتا، ہمیں باہر جانے کے لیے تو رات کو ہمیں کوئی اسپیشل پرمیشن لینی پڑے گی، ہمیں اس حساب سے تیار ہونا پڑے گا، ہمیں اس حساب سے جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جھوٹ بولنا پڑے گا، یہ تو ہمارے پاس بہت آسان راستہ ہے۔ تو بات یہ دیکھیں، پھر میں بات آ جا کے مجھے جو ہے نا والدین سے یہ شکوہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بچپن میں وہ تربیت کیوں نہیں دی، جب آپ نے بچے کو یہ بتایا کہ بیٹا اپنا پیٹ بھرنے کا یہ حرام راستہ ہے، آپ نے اپنی چیز کھانی ہے، کسی سے چیز ہم بچے کو یہ سمجھاتے ہیں، آپ نے ایون مانگنے بھی نہیں ہے، اپنی رسپیکٹ اپنی گریس آپ نے اس کو قائم رکھنا ہے۔ جب ہم نے کھانے پینے کی جو ان کی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کا جائز راستہ اپنے بچے کو سمجھایا اور سکھایا، تو یہ ایک بچے کی ضرورت ہے، بالکل یہ ایک اس کی ڈیزائر، ایک نیچرل ڈیزائر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، اور ایک ایج کے ساتھ وہ ڈیزائر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کو پورا کرنے کا حلال جائز راستہ یا حلال جائز طریقہ ہم نے بچے کو نہیں بتایا، ہم نے اس کو نہیں بتایا بچی کو کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، آپ نے اس کی طرف نہیں جانا، بالکل یہ تباہی کا راستہ ہے۔ یہی بات ان لڑکیوں کی بھی بالکل، آپ نے بچے کو یا بچی کو یہ تربیت نہیں دی، اور آپ نے بچے کو اور بچی کو معاشرے کے بے رحم ہاتھوں کے سپرد کر دیا، اور پھر آپ بچے سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہاں بات آپ کر رہی ہیں فیمیل ٹو فیمیل کی، ٹھیک ہے، یہ اسی کی قسم آ گئی، LGBTQ کا ایک پارٹ، دا فرسٹ ون who relates to lesbians۔ اب یہی چیز میم میں نے آنیسٹلی، اب خود کوئی بھی بندہ جائے، بحریہ ٹاؤن کے گیٹ سے پہلے پیٹرول پمپ آتا ہے، پیٹرول پمپ کی پوری لائن ایٹ لیسٹ 12-15 مالشیے وہاں پہ اوپنلی کھڑے ہیں، فیمیلز ہیں میلز ہیں، آ کے روکتے ہیں گاڑی، they decided and they'll go with them۔ وہ ان کو پکڑنے والا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے روزگار کما رہے ہیں، لیکن خدا رہا کچھ حلال۔ آپ بحریہ ٹاؤن کی بات کریں، بحریہ ٹاؤن تو ایک شہر کے دوسرے کونے میں شہر کے مین میں برکت مارکیٹ کی بات کر رہی ہوں، میں جا رہی، رات 9 بجے کی بات ہے، میں ڈرائیو کر رہی تھی اور گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، اور میں نے گاڑی سائڈ پہ لگا دی قذافی اسٹیڈیم کے پاس، اور میں نے جہاں گاڑی سائڈ پہ لگائی اس سے چند قدم کے فاصلے پہ عجیب و غریب حلیے کے مرد نما عورتیں کھڑے ہوئے تھے، ایسا ہی ہے، اور وہ میرے سامنے دیکھتے دیکھتے، اور وہ بالکل مین فیروز پور روڈ کی میں بات کر رہی ہوں، وہاں پر آئے کچھ لوگ اور گاڑی میں ان سے بات چیت کی اور وہ بیٹھ کے چلے گئے۔ دس از واٹ میم اچھا تھوڑا سا ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ چیزیں جو بہت زیادہ ریپڈلی ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، یہ چیز گرو کر رہی ہے، اور معاشرے میں یہ جو اس حوالے سے جو ایک بہت تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ سب کچھ تھا، پہلے بھی تھا، لیکن انڈر گراؤنڈ تھا، اب یہ اتنا جو اوپنلی ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے میں تو یہ سمجھتی ہوں میڈم مدیحہ کہ جب ہم کسی ایک کانسیپٹ کو کوئی ایک لیبل دے دیتے ہیں نا، تو یہ ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کو فینٹیسائز کرنے کا، اس کو نارملائز کرنے کا، اور اس کو اس سے آگے بڑھ کے لیگلائز کرنے کا۔ معاشرے میں ایکسیپٹنس دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک نوشن کو کوئی آپ ایک ٹرم کا کوئی ایک فینسی نام دے دیں۔ یہ خباثت پہلے بھی ہو رہی تھی، آپ نے اس کو گے، لیزبین اور ٹرانسجینڈر، اور پھر اس کے بعد بائی سیکشول، پھر اس کے بعد کوئر، اور پھر یہ LGBTQ کے ایک لیبل اور ایک ٹرم کے ساتھ آپ نے اس کو ڈیفائن کر دیا، فلیگ آ گیا۔ بالکل وہ فلیگ ہر ایک چیز میں، بچوں کے پاپٹس، امبریلاز، موبائل فونز،
موبائل فون کے جو وال پیپرز ہیں وہ میری اسمارٹ واچ ابھی ریسنٹلی آئی. اسمارٹ واچ کو جو وہ وال پیپر تھا وہ LGBTQ تھا. ٹھیک ہے, میری بھتیجی ہے, اس کا جوتا وہ LGBTQ پہ پوری شیپ پہ بنا ہوا. اب جس کو ویٹ, اب موبائل کورز, ٹھیک ہے, میں نے ایک چیز اکٹھی کی کہ کتنے کی چیزوں کو ہم دیکھیں. تو یہ اتنا ریپڈ گروتھ کیوں ہے پیچھے سے اتنی فنڈنگ, اب جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا تو ہوگا. وہ اتنی ریپڈلی فنڈنگ آ رہی ہے, یوں ہمارے کورس میں یہ چیز لازم قرار دے دی گئی. اب وہ کس طرح دیکھیں, ہر ایک چیز چینل کے تھرو آتی ہے. دڑم کر کے پھینکیں گے وہ ٹوٹ جائے گی یا بے وقت ہو جائے گی. انہوں نے ایک پراپر ایجنڈے کے طور پہ سامنے لے کے آئے. اب آپ نے کہا نا انڈر گراؤنڈ ہونی چاہیے. قاسم اقبال ہے, 1999 میں 2000 میں سن 2000 میں اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا امریکہ سے, اینڈ ہی واز اٹ سیلف اے گے مین. لیکن چونکہ ڈاکٹر تھا, تھوڑا ایک درجہ رکھتا تھا, اس کو HIV ہو گیا. اچھا, HIV پازیٹیو جب وہ ہوا تو وہ گے تھا تو وہ ریپڈلی پھیل جاتا, اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا. اب جب وہ آیا تو سب سے پہلے لینگویج بیریئر آ گیا, پھر اس کے بعد اس کو سوسائٹی میں وہ مقام نہیں مل رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو, ایکسیپٹنس نہیں ملی. لیکن اب اس کی نیڈس تو وہیں تھیں. اس نے اپنے ارد گرد چیزوں کو بنانا شروع کر دیا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ سن 2000 سے پہلے 2-3 سال, 1998 99 2000 کے دوران یہ سارا کچھ ہوا. رہی پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا جونیئر شاہ نواز علی بھٹو, اس نے انسٹاگرام پہ اپنا پیج بنایا ہوا ہے فلودہ اسلام. اچھا, وہ بقول اس کے لیے میں تو آرٹسٹ ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, تو آپ ایک پردہ گرا دیں اور اس پردے کے اندر آپ جو مرضی کرتے رہیں. ویسے انہوں نے یہ کیا. اب وہ سب سے بڑا سرگنا بنتے جا رہے ہیں LGBTQ کا. وہ ان چیزوں کو اتنا مثبت انداز میں اچھا, یہ اسٹل ہے, حیات ہے؟ ہاں جی بالکل ہے. اچھا, اب اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ یہ ان کے ساتھ مل کے ان کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتا ہے. کراچی یونیورسٹی IBB یونیورسٹی میں انہوں نے اپنے فیسٹیولز کنڈکٹ کیے اور ڈاکٹر میرا معزوان کو بلایا اور بڑا فینٹیسائز اس کو کیا گیا, اور آئیڈیلائز پرسنالٹی. پھر عائشہ مغل, پہلے عثمان مغل تھی, آپریشن کروا لیا, پھر وہ عائشہ مغل بن گئی, اور اس وقت تو پاکستان میں ٹرانسجینڈر کی سب سے بڑی ہیڈ مانی جاتی ہے. قائد اعظم یونیورسٹی میں وومن اسٹڈیز اور جینڈر اسٹڈیز کو پڑھا رہی ہیں وہ. اچھا, اب وہ انٹرنیشنل لیول پہ LGBTQ کو پروموٹ بھی کر رہی ہے, اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے, اور ان کی ایک وہ ممبر بھی ہیں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں میڈم مدیحہ, کہ ٹرانسجینڈرز میں اور انٹرسیکس میں ہمیں فرق کرنا ہے. انٹرسیکس وہ ہیں جن کو فقہا خنثی کہتے ہیں, اور ٹرانسجینڈرز کو کہتے ہیں مخنث. بالکل. انٹرسیکس وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ اس ڈیفالٹ کے ساتھ پیدا کیا. یعنی وہ بائی برتھ جو ہیں وہ مکمل نہیں ہیں, وہ یا مردوں سے مشابہت رکھتے ہیں یا عورتوں سے مشابہت رکھتے ہیں, لیکن ہم ان کو مکمل مرد بھی نہیں کہہ سکتے, ہم ان کو مکمل عورت بھی نہیں کہہ سکتے. یہ انٹرسیکس ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے حوالے سے جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں شریعت میں وہ یہ ہیں کہ ان کا علاج کرایا جائے, ان کو ٹریٹ کیا جائے ہر ممکن طریقے سے. پلاسٹک سرجریز ہیں, میڈیکل ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں, میڈیکیشن ہو سکتی ہے, جو بھی پاسبل طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جائے, اور مکمل مرد یا مکمل عورت کی صورت میں یہ بھرپور زندگی گزارے. بالکل. اور کچھ وہ جو ٹریٹ نہیں ہو سکتے, میم ہوئے ہیں ٹریٹمنٹ. ہاں نہیں ٹریٹ, وہ اس کی تو ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. جناح ہاسپٹل میں امارا گجرات کی لڑکی 16 سال کی, اب وہ ایکوریٹ ٹائم ہوتا ہے آپ کی بیماری پکڑنے کا. آنکھ میں موتیا اتر آئے تو ہم تب تک آپریشن نہیں کرتے جب تک وہ پک نہ جائے. ہاں بالکل, ٹھیک ہے نا. یا آپ کہہ لیں کہ گال بلیڈر کا آپریشن تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کو اینٹی بائیوٹکس دے کے کنٹرول نہ کر لیں, پین کنٹرول نہ کر لیں, سوزش ختم نہ کر لیں. اسی طرح جس کی آپ بات کر رہی یونیسیکس کی یا انٹرسیکس کی, انٹرسیکس والے بچوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے پیریڈ. ہم اس اب اکثر پیرنٹس, امارا کے بھی تو پیرنٹس ہیں نا, گجرات کے چھوٹے شہر سے وہ لوگ آئے, اس میں جناح ہاسپٹل میں اس کا آپریشن ہوا, باقاعدہ پوری ڈاکٹرز کی پروفیسر ڈاکٹرز کی ٹیم نے اس کا آپریشن کیا 16 سال کی عمر میں. اس کے بعد وہ لڑکا بن گئی. بالکل. اب دیکھیں نا, وہ اب ایک مکمل لڑکے کی صورت میں وہ معاشرے میں اپنا ایک کردار ادا کرے. بالکل.
ٹھیک ہے. یہ لوگ، اور اگر ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، بالفرض ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر ایک بندہ بائی برتھ نابینا ہے، بلائنڈ ہے، اب اس کا ہر ممکن ٹریٹمنٹ کی کوشش کے باوجود اس کو نہ آنکھیں کسی کی لگ سکی نہ کچھ اور، اب وہ اندھا ہے، اس کو معاشرہ اسی طرح ایکسیپٹ کرے گا، اور لیکن معاشرہ اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرے گا. تو اسی طرح انٹرسیکس کی میں بات کر رہی ہوں، خنثی حضرات، وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ اس مسئلے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس نقص کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کا علاج نہیں ہو سکا. اب جو ان کے مسائل ہیں، حکومت، معاشرہ، ہمارا جو سوسائٹی ہے، ہماری جو کمیونٹی ہے، وہ ان کے ساتھ ایک ہمدردی کا سلوک کرتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں، جو انٹرسیکس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور جن کو فقہا نے مخنث کا نام دیا ہے، یہ ہیں اصل جو ہیں مجرم. اور اب یہ جو گے، لیزبین، یہ سارا جو کلچر، یہ جو سارا سسٹم ہے ہمارا پاکستانی مسلم معاشرہ چونکہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا، تو یہ کس چینل سے اپنی خواہشات اور اپنے عزائم کو، مذموم عزائم کو پورا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کروا کے، یعنی مرد ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بائی سیکس میں مرد ہوں، لیکن بائی جینڈر آئی ایم فیلنگ لائک آئی ایم اے وومن. ہمارا جو ہے میڈیسن بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، ہمارا میڈیکل بورڈ بھی، اور ہمارا نادرا کا آفس بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور وہ جا کے اپنی جب وہ چینج کرواتے ہیں اصل میں بائی برتھ تو وہ مرد ہیں، وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ جاتے ہیں شادی کے لیے یا نکاح نامے پر نکاح کرنے کے لیے، تو وہ جب اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتے ہیں، اس کے اوپر فیمیل ہے، تو ایک نکاح خان ایک ایسے فیمیل کا ایک ایسے میل کے ساتھ نکاح کروا دیتے ہیں. میم اس کے لیے میں آپ کو جو سروے بتا رہی ہوں، اٹ واز اسٹارٹیڈ ان 2018 اینڈ ٹل 2021. اس دوران ایک سروے کیا گیا جو نادرا سے ریلیٹڈ تھا. 18,000 لوگوں نے اپنی جینڈر چینج کرے اپنے آئی ڈی کارڈ، اور وہ جینڈر جب چینج ہوئی تو وہ وداؤٹ اینی میڈیکل ٹیسٹ، کوئی طبی معائنہ نہیں کیا گیا، کوئی ویریفیکیشن نہیں کی گئی، کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور اٹھا کے آپ کا جینڈر چینج کر دیا گیا. اب ایک عورت جس نے لکھوا دیا میں مرد ہوں، لیٹس سپوز میں بائی برتھ ایک عورت ہوں، مجھے سب دیکھ کے کہتے ہیں عورت. اب میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ میں نے پک اینڈ ڈراپ بھی دینا ہے، میں نے کمانا بھی ہے، میں نے گھر کے بھی کرنے، تو کیا میں کہوں کہ میں مرد بن گئی ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم مرد بن گئے، اور ان کو سپورٹ کر دیا گورنمنٹ نے بھی اور نادرا نے بھی، اور وہ کہتے ہیں جی بل تو پاس ہو گیا وداؤٹ اینی میڈیکل رپورٹ، اینی میڈیکل ٹیسٹ، لڑکا بن گیا. اب جب نکاح خواہ اٹھاتا ہے پیپر، اس نے آئی ڈی کارڈ سامنے رکھا، اس نے جا کے فزیکلی تو نہیں چیک کرنا بھائی، اس نے سارا لکھ دیا میں تو مرد ہوں، اب میں شرد لڑکی سے کر رہا ہوں شادی. ٹھیک ہے، جب میں شادی لڑکی سے کر رہا ہوں، لیکن دوسری سائڈ پہ میں ہوں تو عورت، تو یہ انڈائریکٹلی بن گیا لیسبینزم. بالکل بالکل. اسی طرح وہ جب لڑکا اٹھ کے کہتا ہے جی میں تو لڑکی ہوں، میرے آئی ڈی کارڈ پہ واضح لکھا ہوا. نادرا نے 5 چیزیں انٹروڈیوس کرائیں یہ 2018 کے جب ہونے کے بعد: میل، فیمیل، میل یونخ، فیمیل یونخ اور یونیسیکس. اچھا، یعنی 5 کیٹیگریز ہیں. 5 کیٹیگریز اس میں کسی میں بھی آپ اپنے آپ کو ریکگنائز کروا سکتے ہیں، ڈکلیئر کرا لیں. اب میل اور فیمیل مجھے سمجھ آ گیا، ایون ہر کسی کو سمجھ آ گیا. میل یونخ کیا ہے؟ میل یونخ وہ ہے جو میڈیکلی اپنے جسامت ختم کر دے، ہاں، یعنی فزیکلی جا کے وہ آپریشن کرا دے، اور وہ کہہ دے کہ میں تو عورت ہوں، جس کو ہم ٹرانسجینڈر کہہ لیں. فیمیل یونخ اس نے سرجری کرائی، اور جو خواتین کی اپیرنس ہے اس کو انجیکشنز لگوا کے ختم کر دیا، خشک کر دیا، سکھا دیا، جو بھی آپ کہہ لیں، جو ایک پرومیننٹ چیز ہے. دوسری طرف اس نے ڈکلیئر کر دیا میں تو مرد ہوں، کیونکہ میں پراپر ٹی شرٹ پہن رہی ہوں تو نو کین آئیڈینٹیفائی دیٹ آئی ایم اے فیمیل. فیمیل یونیک آ گیا. اب یونیسیکس آ جاتے ہیں. یونیسیکس کو اب کھلے ہم ٹرانسجینڈر کہہ لیں. اب یونیسیکس کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ یونی سے مراد ہے یونیورسل، جس میں کائنات کی ساری چیزیں آ گئی. میرا دل چاہے میں مرد بنوں، میرا دل چاہے میں عورت بنوں، میرا دل چاہے تو میں جو مرضی کہلاؤں. یہ وہ لوگ ہیں جو شام کو کہتے ہیں کہ یار میرے اندر مردوں والی فیلنگ آ رہی ہے. صبح اٹھیں تو اب جھاڑو دینے کو دل کر رہا ہے، چلو جی یار میں تو فیمیل والی فیلنگ آ رہی ہے. وہ ڈکلیئر ہی نہیں کر پاتے، ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے، تو وہ اس میں لکھ دیتے ہیں یونیسیکس. جب اس کا دل کرے وہ کر لے. میڈم مدیحہ، آپ مجھے یہ بتائیے
کہ یہ جتنے ہمارے ہیں ٹرانسجینڈرس کے رائٹس پر بات کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیکس میں اور جینڈر میں فرق ہے. یعنی بائی سیکس تو ہو سکتا ہے آپ میل ہوں یا بائی سیکس ہو سکتا ہے آپ فیمیل ہوں, لیکن جینڈر میں بہت ساری ویریشنز ہو سکتی ہیں اور بہت ساری ورائٹیز ہو سکتی ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں LGBTQ کلیئر, لیسبین, گیز, بائسیکشل, ٹرانسجینڈر, کوئر, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بہت ساری ویریشنز ہو سکتی ہیں, اس کو کوئر کہا جاتا ہے. کوئر کا ایکچوئل مطلب ہے خپتی, پاگل, منموجی, اس طرح کے سارے ٹرمز کوئر میں آتے ہیں. نہیں وہ گے, لیسبین, ٹرانس, ان کو بھی جو ہے نا وہ جینڈر کی ہی اس میں کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں. LGBTQ کا نا جو ہم کہیں گے نا کہ اس تالے کی چابی کیا ہے, وہ ٹرانسجینڈرز ہیں. اس تالے کی ایکچوئل چابی کھولتا کون ہے؟ ٹرانسجینڈرز. اسی لیے دیکھیں جب 2018 ایکٹ پاس ہوا نا, اس کی ہیڈنگ کیا تھی؟ اس کی ہیڈنگ یہ تھی ٹرانسجینڈرز, خواجہ سرا اور ان جیسے لوگوں کے حقوق کا تحفظ. اب ٹرانسجینڈر تو مجھے بھی سمجھ آتا ہے, ہر ایک کو سمجھ آتے ہیں, یا خواجہ سرا یا مخنث, خنسا, ہجڑا, جو بھی آپ لفظ بول لیں سب کو سمجھ آتا ہے. اب ان جیسے لوگ کون تھے؟ ان جیسے لوگ یہ تھے کلیئرلی. اب جب انہوں نے انگلش میں سارا بل ڈکلیئر کیا, پاس کروایا, اب ہمارے علماء بہت مہارت رکھتے ہیں, لیکن وہ اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں. میرے جیسا اب جو انفارمیشن میں کلیکٹ کر چکی ہوں, میرے جیسی انفارمیشن شاید ہی کسی کے پاس ہو. یا آپ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت انداز میں جب آپ بات کر رہی ہیں, اتنے حوالے ہم لوگ دیتے ہیں, تو ہم اپنی فیلڈ میں پرفیکٹ ہیں. اب وہ لینگویج ان کی نہیں ہوتی. آپ جب بل پاس ہو رہے تھے تب آپ نے اس کو اردو میں کیوں نہیں کلیئر کیا؟ یہ بھی تو دیکھیں ان کی خباثت ہے نا. یہ ایسے بل اس ایسی زبان میں, ایک اجنبی زبان میں پاس ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ پاس ہو جائیں. وہ میرا خیال ہے پاس کرنے والے بھی نہیں جانتے بل میں ہے کیا. ایگزیکٹلی ایسا ہے, کیونکہ وہ اتنی ہیوی ٹرمینالوجیز اور اتنی مشکل لینگویج اور اتنی وہ ایسی زبان, تو دیکھیں قانونی زبان تو اردو میں بھی اگر میرے سامنے آ جائے نا, میں نے اپنے بچپن میں اردو ماحول میں پرورش پائی اور اردو بولتی ہوں, اردو جانتی ہوں, لیکن ایسی قانونی جو ایک دستاویز ہے اردو زبان میں بھی میرے سامنے آ جائے تو میں شاید اس کو نہ سمجھ پاؤں. تو ایک اجنبی زبان میں جب اتنی مشکل دستاویز ایسے لوگوں کے سامنے آتی ہے, وہ تو صرف بل پاس کر دیتے ہیں. ہاں بالکل, اور یہ بھی ان کا ایک راستہ تھا خباثت کا, اس کو سامنے لانے کا. بالکل. اسی طرح یہ جو بیماری تھی ایڈز, اب دیکھیں اس کا اصل نام کیا تھا, یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا, آئی ایم پریٹی شور, لیکن LGBT کا ہر بندہ اس کو جانتا ہے. اب وہ ایڈز کا اصل نام تھا گریڈ, گے ریلیٹڈ امیون ڈیفیشنسی, گریڈ. مجھے یا آپ جیسے یا ہمارے جیسے کسی ایک بندے کو آپ پوچھ لیں, ایون تو شاید ڈاکٹرز کو بھی آپ پوچھ لیں جو ریسنٹ ابھی آج کل کے ڈاکٹرز ہیں, کہ ایڈز کا اصل نام کیا تھا. لیکن LGBTQ میں جو کم عمر سے بھی کم عمر ہوگا نا, کیونکہ یہ نکلی ان میں سے. اب ریسنٹلی 9 کیسز پاکستان میں آئے ہیں مونکی پاکس کے, کلیئر. اب وہ مونکی پاکس کیا تھا؟ وہ بھی ہوموسیکشول بیماری ہے. اچھا, ایڈز کی ہی ویریشن آپ کہہ رہے ہیں, غیر فطری تعلقات کے نتیجے. ٹھیک ہے, وہ ہم جنس پرستی سے سامنے آ رہی ہے. بات یہ کہ جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے ایک فطری راستے سے بغاوت کرتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو سزا دیتا ہے نا. ایسی ایسی بیماریاں سامنے آتی ہیں بالکل کہ انسان حیران اور دنگ اور پریشان رہ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی؟ اگر میں نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ اپنے سوشل میڈیا پہ چلانی ہے تو مجھے اس کے لیے پے کرنا پڑے گا. سوشل میڈیا کے اوپر LGBTQ ویک سیلیبریشن چلتا ہے پورا ہفتہ, اور وہ نارملی ہم ایسے اسکرول بھی کریں گے نا تو ود ان اے فیو سیکنڈز, ملی سیکنڈز آپ کے سامنے وہ سارے جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ آ جاتی ہے. وہ اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ اچھا میڈم مدیحہ, آپ کیا کہتی ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو بہت کلیئر ہیں, بہت آبویس ہیں. مثلا آپ نے نام لیا برزخ ڈرامے کا, اسی طرح وکھری آئی, اسی طرح جو ہے وہ جوائے لینڈ مووی آئی جس میں بہت کلیئرلی ہمیں بتایا گیا اور دکھایا گیا, اور ہمیں نظر آئے, ایک اندھا بندہ بھی شاید دیکھتا تو اس کو پتہ چلتا کہ کس ایجنڈے کے تحت اور کس مقصد اور آبجیکٹیو کے تحت ایسی موویز بنائی گئی ہیں. یہ چیزیں تو واضح ہیں. کچھ ایسی بیک گراؤنڈ سٹوریز بھی ہیں آپ کے پاس, یا کچھ ایسی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ بالکل میم. ہاں, کہ اس میڈیا کے علاوہ یا فیشن انڈسٹری کے علاوہ ہمارے تعلیمی ادارے یا ہماری عدالتیں یا ہمارا اور جو سوشل سیٹ اپ ہے,
اس میں بھی یہ بیماری اور یہ مرض سرایت کیے ہوئے ہے؟ میڈم اس کے پیچھے کچھ ایسے حقائق ہیں جو ابھی تک ایکسپوز نہیں ہوئے. ان میں سے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمیں ہمارے بچوں کو کورس وقت پڑھایا جا رہا ہے کریکلم، جب وہ یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں ان کو کتابیں نہیں دی جاتی. جب ہم چھوٹے لیول پہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا بینگ اے مدرس، تو ہمارے سامنے کتابیں ہوتی ہیں، ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں اچھا یہ چیز یہ چیز. اب یونیورسٹی لیول پہ بہت ہی کوئی ریئر پیرنٹس ہوں گے، میرے خیال ہوں گے ہی نہیں ایسے، جو یہ دیکھتے ہوں کہ میرا بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ جو ورک شیٹس لے کے آ رہے ہیں، ہم زیروکس فوٹو کاپیز کروا رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہا ہے. ہمیں پتہ بچہ پڑھ رہا ہے، چلو پیپر دے آئے گا. اب وہ میچور ہو چکا ہے. ہم میچورٹی کے نام پہ اس کو ہم بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں. بی ایس لیول پہ وومن اسٹڈیز اور جینڈر اسٹڈیز کے نام پہ جو سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں، اب وہ سبجیکٹ کے اندر جو کریکلم ہے نا، وہ سارا ایک امریکن لیڈی ہے جوتھت بٹلر، 68 ایئرز امریکن لیڈی، جو اٹس سیلف شی از اے لیزبین. اوکے. اب جو میں اگر آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی نا، تو جو میرے پاس مواد ہوگا میں وہی پیش کروں گی آپ کو. اب جو خود ہی لیزبین ہے، اس کی کتابیں، اس کی کتابوں میں سے جو ٹاپکس اٹھا کے ہم پڑھا رہے ہیں، جینڈرازم، فیمنزم، سوشلزم، جو بھی آپ اس کے سامنے لے آئیں، ایکویلٹی کے نام پہ، ویمن اسٹڈیز کے نام پہ، وومن اسٹڈیز کے نام پہ. اور اب یہ دیکھیں ہر یونیورسٹی میں آپ کو اس کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ میرا جسم میری مرضی، یہ آپ کو ڈپارٹمنٹ اس نام سے اس ٹائٹل سے مل جاتے ہیں. اب اس کے یہ جو کریکلم ڈیزائن کر رہے کون ہیں؟ یہ HEC کے جو بڑے بڑے سارے پروفیسرز ہیں، یہ سارے وہ ہیں. اب یہ آج سے نہیں، یہ بہت ایک کہہ لیں آپ کہ اٹ واز اراؤنڈ 1980s، لیکن اس کو ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول پہ تو اس پہ باقاعدہ فنڈنگ کی جا رہی ہے کہ آپ آئیں. اب دیکھیں یہ دیٹس اسپیشلائزیشن. مجھے ایک ٹاپک دے دی جاتا ہے، اس پہ اسپیشلائزیشن، دیٹ از کالڈ دا پی ایچ ڈی لیول، رائٹ. فلسفی کے اس میں کیٹیگری میں آپ جاتے ہیں. اب جب فیمنزم، جینڈرزم، وومنزم کے نام پہ آپ کو اتنا پکا کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس ٹاپک سے ہٹتے نہیں کہ بھئی میرا جسم میری مرضی، who the hell are you. انسان اتنا شکنجے میں پکڑا جاتا ہے. کچے ذہن سے شروع ہوتی ہیں نا، بالکل یہ ہم چیزیں حفظ فیل کے بھی بہت لیے کرتی ہیں. چھوٹے بچے کو چوز کیوں کرتے ہیں کہ اس کو ساری زندگی وہ چیز رٹی رہتی ہے. یہی وہ وجہ، کچے ذہن، کچی مٹی کو جس طرح مولڈ کر دیں گے اس میں شیپ میں آ جائے گی. بی ایس لیول پہ اس کو کمپلسری سبجیکٹ. اسی طرح سی ایس ایس لیول پہ دیٹ از اے کمپلسری سبجیکٹ. اچھا. میری ایک فرینڈ سی ایس ایس کر رہی تھی، اس نے مجھے سارا مٹیریل پرووائڈ کیا. اچھا. اور وہ مزے کی بات یہ کہ اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا وہ کہ ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے. اینڈ شی واز لائک، ہم نے تو اس کے بعد دوپٹے اتار دیے کہ بھائی اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو دیکھتا رہے، ہو ڈیم کیئر یار، چھوڑو. یعنی آپ دیکھیں کہ جو پڑھتا ہے انسان اس کی اور وہ بڑے چھوٹے سے ملتان کے چھوٹے شہر سے وہ بچی آئی ہوئی ہے. ہم لوگ کھانا کھانے گئے تو اس کے گلے میں دوپٹہ نہیں تھا. اینڈ آئی آسکڈ ہر، تو کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں. ایجوکیشن کے نام پہ آزادی اور آزادی کے نام پہ فحاشی. اسی طرح اگر دیکھیں سیکس ریسائرمنٹ سرجری کے ہاسپٹل اینڈ کلینکس لیگلائز ہیں. آپ ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بھی گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر، حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں بنا سکتے. اسی طرح سیکس ری اسائرمنٹ سرجری اینڈ جو کلینکس پاکستان میں ہیں، اس میں وہ سارے سرجریز کی جاتی ہیں جو ان ایکسیپٹڈ ہیں. نہ وہ ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، نہ وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے، بٹ وہ کر رہے ہیں. کس طرح ممکن ہے کہ میں عورت ہو کے میں جاؤں؟ فیسیلیٹیٹ ہر اعتبار سے، ہر لیول پہ کیا جا رہا ہے. 60,000 روپے کا آپریشن کر کے مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا دیتے ہیں. اب اس سے آگے پھر لیول سٹارٹ ہوتے ہیں. آپ کو کون سا پارٹ ختم کرنا ہے، کون سا بنانا ہے. داڑھی ختم کرنی ہے، مونچھیں ختم کرنی ہے، آئی بروز کو پرماننٹ آپ کو وہ کرانا ہے، آرٹیفیشیل لیشز لگانے ہیں، انجیکشنز لگوانے ہیں، آپ کو رنگ گورا کرنا ہے، لڑکیوں والی فزیک چاہیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کیا ہر چیز مذاق ہے آپ کے لیے؟ یہاں پہ کینسر سے مریض مر رہے ہیں، نو ون بادرڈ. یہاں پہ دمے سے، ہیپاٹائٹس سے ہاسپٹلز بھرے ہوئے، نو ون بادرڈ. ایک بیڈ پہ 6 پیشنٹ ڈالے ہوئے، نو ون بادرڈ. لیکن اس چیز کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی تو ایسی چیز ہے جو بہت مضبوط اور شکنجے میں ہے. تو اتنی، اور آپ کو یہ چیز تب سمجھ آتی ہے جب آپ کا بچہ خدا نخواستہ اس دلدل میں ڈوب چکا ہوتا ہے، تب آپ اس کو نکال نہیں سکتے.
جس طرح ہیروئن کا نشہ کرنے والا، آئس کا نشہ کرنے والا تب بچہ سامنے آتا ہے جب اس کی آنکھوں کے ہلکے پڑ جاتے ہیں، جب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، تب آپ کو سمجھ آتی ہے اوئے ہوئے میرا بچہ نشے میں ہے، استغفر اللہ۔ پھر آپ بھاگتے ہیں، تو آپ پہلے کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنے بچوں کو کسی صورت کمبائن اسٹڈی کی اجازت نہ دیں، اپنے بچوں کو اپنی نظر کے سامنے پڑھائیں، چاہے وہ یونیورسٹی لیول ہے، چاہے وہ کالج لیول ہے۔ بن سکتا ہے، کیوں نہیں ڈاکٹر بن سکتا، کیوں نہیں انجینئر بن سکتا، کیوں نہیں وہ میکینیکل بن سکتا، کیمیکل انجینئر، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی کمبائن اسٹڈی سے It's the مطلب basic یہ ہے کہ جو کو ایجوکیشن کے علاوہ آپ اپنے سیم جینڈر کے جو بچے ہیں ان کے بیچ میں بھی نہ پڑھیں۔ بالکل، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ میرا بچہ کہہ کے جا رہا ہے میں تو کمبائن اسٹڈی کے لیے جا رہا ہوں، بھئی تم آن لائن پڑھ لو۔ ہم آن لائن پڑھتے تھے اور اسٹل ہم پڑھتے ہیں۔ تم نے اس کے گھر پہ اس کے بیڈ پہ بیٹھ کے کیوں پڑھنا ہے؟ اور وہ بچہ کہہ رہا ہے اماں باہر سے شور آ رہا ہے، میں دروازہ بند کر رہا ہوں، ہم اندر فرینڈس بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اور اماں بھی کہتی ٹھیک ہے بھائی، مطمئن ہے بڑی پڑھائی ہو رہی ہے، بڑی پڑھائی ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا پتہ اس بند کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی بچی 6 مہینے بعد، یا آپ کا بیٹا، خالی بیٹیوں کی بات نہیں، بیٹوں کی بھی اتنی کیئر ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی 6 مہینے کے بعد گھر آ رہی، 6 مہینے وہ کہاں کھا رہی ہے، کہاں سو رہی ہے، کہاں پڑھ رہی ہے، 5 منٹ کی وہ ویڈیو کال کر کے ایوری ڈے آپ کو مطمئن کر دیتے، اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ خدا را تباہ مت ہونے دے اپنے بچوں کو۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جب آپ کو پتہ چلے گا جب دلدل میں ڈوب چکیں گے، جب وہ شادی سے انکار کرے گی آپ کی بیٹی اور آپ کا بیٹا، وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں کرنا، میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں، اور یہ جو کوئر کپل ہے نا، یہ وہ کپلز ہیں جو زبردستی پکڑ کے شادی کر دی جاتی بیٹے کی، ٹھیک ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، جو اپنی بیوی کے حقوق نہیں پورے کر پاتا، وہ صاف کہہ دیتا ہے I'm not interested in you۔ اب تم چاہو تو طلاق لے لو، یا تم چاہو تو میرے ساتھ رہ لو، لیکن I'm interested in someone else۔ پھر وہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی کہ میں طلاق لے گئی تو میری ساری زندگی میں ہی بدکار کہلاؤں گی، یہ بری تھی تو طلاق ہوئی۔ ہمارے معاشرے کا المی ہے، سوری ٹو سے بٹ اٹ ہیپنس، یہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے۔ یا یہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئر کپلز وہ ہوتے ہیں جس میں لڑکا اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے اور لڑکی بھی اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے، بٹ دے آر کمیٹڈ کہ لڑکا اپنے فرینڈس کے ساتھ رہے گا، فیمیل لڑکی جو ہے وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ رہے گی، بٹ in the phase of society they'll show we are living together as a couple، لیکن وہ اپنی باہمی رضامندی کے ساتھ وہ ادھر وہ ادھر۔ اچھا، یہ بھی ہمارے کیس ہیں، بہت سے ہیں۔ یعنی ایسے ریلیشن شپس بھی آپ نے ایکسپیرینس کیا؟ اللہ اکبر۔ میم 1947 میں پاکستان بنا، 1947 سے لے کے 1980 کی دہائی تک یہ چیز سامنے نہیں آئی۔ جب دوسرا دور ہمارے دوسرے جنرل ضیاء الحق آئے ہیں، اس دور میں یہ چیز تھوڑی سی جب سامنے آئی بڑے شہروں میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، یعنی پاکستان میں آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ 80s میں تقریباً 1980s میں انٹروڈیوس ہو گئی یہ چیز جو ہے، یہ ہاں جب انٹروڈیوس ہوئی تو جنرل ضیاء الحق کے کان کھڑے ہوئے۔ اچھا، اس نے سیکشن 377 کے تحت کھلے عام سزائے موت کا حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں وہیں پہ دب گئیں۔ اچھا، سیکشن 377، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وہ اگر آپ ہمارے آڈینس کو بتا دیں وہ کیا تھا؟ سیکشن 377 ان آفیشیلی یا اوفینسو ریلیشن، آپ کسی کے ساتھ زبردستی یا فطرت کے خلاف جا کے، نہ انسان نہ جانور نہ کوئی ایسی چیز کے ساتھ آپ اپنا فطری عمل نہیں کر سکتے، یا آپ سیکس کھلے عام میں اگر آپ کہہ لیں تو ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ آپ کو 10 سال کی سزا، اچھا، یا اس سے کم سال کی سزا، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ ایگریمنٹ کے ساتھ ہو یا جب آپ نے اوفینس کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے، وہ کسی بھی تحت ہو، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے، اگر آپ نے فطرت کے خلاف جا کے اپنا جنسی تعلق قائم کیا تو آپ کے اوپر سزا لاگو کر دی جائے گی، جرمانے کی صورت میں بھی، اور آپ کو سزا بھی دی جائے گی۔ یعنی یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا، یہ آرٹیکل پاس ہوا پاکستانی کانسٹیٹیوشن 377 سیکشن کے تحت۔ اب جب جنرل ضیاء الحق کا دور گیا اور اس کے بعد جب جنرل مشرف کا دور آیا، وہ ایک سیکولر پرسنالٹی تھی، یہ جو یہ ادارے تھے یا ایجنڈا تھا، اس نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور اس کو پیچھے سے ڈھیل ملنا شروع ہو گئی۔
اور اس میں میں سمجھتی ہوں، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس میں بہت بڑا کردار جو تھا نا پرائیویٹ چینلز کا تھا، اور پھر سوشل میڈیا کا. انٹرنیٹ کو پاکستان میں جو ہے یہ اتنی آزادی جو ملی یہ جنرل مشرف کے دور میں تھی. اسی طرح پرائیویٹ چینلز، میں چونکہ میڈیا کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، پرائیویٹ چینلز جو آزادی ملی اور وہ جو ان کو لائسنس بانٹے گئے باقاعدہ اور بغیر کسی اس کے ریگولیشنز کے، رولز کے، وہ ان کی بندر بانٹ ہوئی، اور جس بندے کے پاس پیسہ تھا اس نے چینل کھولا اور پھر وہ اپنا بیچنا شروع کر دیا، منجن بیچنا شروع کر دیا. اور سوشل میڈیا تو سارے کا سارا دیکھیں ہے ہی پبلک اورینٹڈ میڈیا. بالکل. اس میں جو بندہ اپنی جو بات کہنا چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. وہ 4 پیسے لگاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے. پیسے بھی نہیں لگتے سوشل میڈیا پہ، تو پیسے بھی نہیں لگتے. نہیں، جب آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ اس کو پروموٹ کرنا ہو نا، پھر آپ کی فنڈنگ بڑے لیول پہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس چیز کی سب سے بڑی مثال کھلے عام دراز.com یا اس جیسی بہت ساری جو سیلنگ پروڈکٹس میں آپ کے سیکس ٹوائز کو بیچا جاتا ہے اور کھلے عام ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے. کراچی میں سیکس ٹوائز کی شاپ کھل گئی. کون پیچھے ہے؟ کیسے نہیں دیکھ سکتے آپ بھائی؟ کس طرح ممکن ہے؟ آپ ایک اللیگل سیب کا ٹھیلا لگاتے ہیں اور 2 لمحے میں LDA کی ٹیم آتی ہے اور اٹھا کے ٹھیلا پھینک دیتی ہے. بالکل. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کس نے رات کو روٹی کما کے لے کے جانی ہے. نہ فروٹ کو دیکھا یعنی جاتا ہے. ہماری حکومت کے لیے یہ بات تو اہم ہے کہ لوگوں کا راستہ بند ہو رہا ہے، یا باقاعدہ میڈم اس کے نیچے کیپشن آتی ہے کہ انتہائی رازداری کے ساتھ آپ تک آپ کی چیز پہنچا دی جائے گی. لیکن یہ جو لوگوں کی اخلاقی تباہی اور مذہبی اعتبار سے لوگ جس زوال کا شکار ہو رہے ہیں ان ویب سائٹس کے ذریعے اور اس کنٹینٹ کے ذریعے، اس کے حوالے سے حکومت کے نہ کان پہ کوئی جوں رینگتی ہے اور نہ حکومت اپنی کوئی ذمہ داری سمجھتی ہے. بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم جیسے چھوٹے بندوں کے منہ سے سامنے آ رہی ہے. وکری مووی آئی، اس کا سلوگن کیا تھا؟ توڑ دو زنجیریں، اٹھا دو پردے اور چھین لو اپنا حق. ٹھیک ہے. That was the clearly mentioned the agenda of LGBTQ, right? اب تم کس سے حق لے رہی ہو بھائی؟ میرے جیسی بندی، آپ کے جیسی بندی، ہم تو بیڈ پہ بیٹھ کے اپنے شوہر کی کمائیاں کھا رہے ہیں. ہمارے آگے پیچھے الحمدللہ چلے جن کے نہیں بھی نوکر ہے، ایٹ لیسٹ وہ دھوپ چھاؤں سختی گرمی ہر چیز سے محفوظ اپنے گھروں میں. بالکل. ہم تو الحمدللہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سایہ قائم رکھے، ہمارے شوہر کا، بھائی باپ سب کا. بھئی تم کس سے حق چھین رہی ہو؟ تم تو اپنے گھر میں بیٹھے اپنوں سے چھینی جا رہی ہو. یعنی یہ جو فیمنزم تھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ اب فیمنزم نے بھی اپنے ایجنڈے میں LGBTQ میڈم یہ فیمنزم ہی ہے بیسک. اچھا، فیمنزم کیا ہے؟ عورت اپنا حق چھین لے. بھئی کس سے چھیننا ہے؟ اپنے باپ سے چھیننا ہے یا اپنے شوہر سے چھین لے؟ جب تم نکاح پہ سائن کر رہی تھی، تم سے قاری نے پوچھا نا قبول ہے؟ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار پوچھا. تم تب کیوں نہیں بولی؟ اب اگلے گھر جا کے تم نے تباہی پھیرنی ہے. کامن سینس کی بات ہے، کیوں پوچھا جا رہا ہے تم سے؟ تم سے اپنی رضامندی ظاہر کر رہی ہو، تم پارلر جا رہی ہو، تم شاپنگ کر رہی ہو، تم کپڑے خرید رہی ہو، تم سب کچھ کر رہی ہو. 6 مہینے کا تو کم سے کم 3 مہینے 6 مہینے کا ہم ٹائم ڈالتے ہیں شادی کے ٹائم میں. اس 6 مہینے میں تمہارے پاس جرت نہیں تھی بولنے کی، اور شوہر کے پاس جاتی تمہارا سارا کچھ بدل گیا. نہیں، اس میں میرا خیال ہے میڈم مدیحہ، اس میں جو ہے کچھ قصور ہماری خواتین کا بھی، اور کچھ ایسے واقعی حقیقی مسائل ہوتے ہیں بعض کیسز میں کہ جہاں عورت کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے شادی میں اس کی پسند اور اس کی رضا کا، یہ حق سلب کیا جاتا ہے. بعض کیسز ہیں، لیکن بات یہ کہ ان کیسز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ان کیسز کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، ان کیسز کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے. اس کو خلا کا حق دیا نا، شریعت نے دیا تمہیں. تمہیں وہ طلاق نہیں دے رہا، تمہارے پاس خلا کا رائٹ ہے، تم جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا لو. یہ سڑکوں پہ نکلنا، خود کو برہنہ ظاہر کرنا اور کہنا اب میں یہاں پہ کھلی ٹافی رکھ دوں، میرے کو مکھیاں نہیں آئیں گی، ہاؤس پاسبل؟ قصور تو میرا کہ میں نے اپنی چیز کو کھلا چھوڑ دیا. جب تمہیں خود کو سنبھالنا نہیں آ رہا تو تم دوسروں کو کیسے بلیم کر سکتے ہو؟ میڈم مدیحہ، آپ نے اس کے اوپر بڑی آپ نے ریسرچ کی ہے، ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ LGBTQ کا سب سے بڑا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی یہ جو ایک پوری ایک تنظیم ہے انٹرنیشنل لیول پہ، ان کے اپنے وہ مقاصد ہیں بہت زیادہ، تو ان ٹاپ آف دا لسٹ ان کا مقصد یا آبجیکٹو آپ کے خیال میں کیا ہے؟ میڈم جب دشمنی کی بات آتی ہے نا تو سب سے پہلے زیر کرنے کی بات آتی ہے. سامنے والے کو ہم نے زیر کرنا ہے. اب وہ زیر کرنے کے لیے جب ہتھیار کام نہ آئے تو پھر دماغی تدبیریں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہی
سامنے آ رہی ہے چیز کہ دیکھیں جب اس وقت پاکستان کی جو نیو جنریشن ہے وہ سب سے زیادہ انوالو ہے سوشل میڈیا میں، چاہے وہ گیمنگ میں دیکھ لیں، موویز میں دیکھ لیں، ان کے سب سے آپ کہیں پہ بھی ڈیورنگ سروے آئی لک ایٹ ایوری تھنگ کہ جہاں پہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے نا ان میں سے صرف وہی بندہ آرام سے بیٹھا ہوگا جس کے فون میں پیکیج نہیں چل رہا ہوگا. اب وہ سوشل میڈیا میں اتنے انوالو ہو چکے ہیں، اسی چیز کا فائدہ اٹھایا ہمارے دشمن عناصر نے. اچھا. اب جب اسکریپ فیسٹیول ہوا، اسکریپ فیسٹیول از دا ایکچولی گے پارٹی دیٹ واز کنڈکٹیڈ ان اسلام آباد ان آئی گیس 2021 اور 2022. وہ گرینڈ لیول پہ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں گئے. اب میں آپ کو ایک یہاں پہ چیز بتاؤں کہ ایبٹ آباد میں گیز کلب کھلنے کی اپلیکیشن دی گئی. اچھا. اس نے اتنا طوفان برپا کیا کہ وہ سڈن غائب ہو گیا. اچھا، انڈر گراؤنڈ ہو گیا. ہاں، وہ کہاں گیا؟ کھل گیا وہ. اچھا. ٹھیک ہے. گیز کا جو کلب کھلا لارڈ زینو گے کلب. اچھا. جب اپلیکیشن دی گئی تو اس میں کہا یعنی لارڈ زینو گے کلب. ہاں جی، نام اس ٹائٹل کے ساتھ. ٹائٹل آ گیا اس کا. ٹائٹل کب آتا ہے؟ اپروول کب آتا ہے؟ جب لیگل ہوتا ہے وہ. لیگل ہو گیا. اپلیکیشن میں لکھا گیا کہ جس طرح عام لوگوں کے یہ دوسرے کلبز ہوتے ہیں، جس طرح ویپ کلب ہو گیا، ویپ کلب آ جاتا ہے، یا بلیئرڈ کلب، سنوکر کلب آ گیا، اسی طرح گیز کو پرمیشن دی جائے. ہم اس میں کوئی انلیگل کام نہیں کریں گے. اچھا. انلیگل کام بالکل نہیں ہوگا. ہم گیز صرف اب بیٹھیں گے اور وہاں پہ اپنے پرابلمس شیئر کریں گے، انجوائے کریں گے، دیٹس آل. جب میں نے یہ چیز دیکھ لی میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہمارے سوشل میڈیا میں ایک گے کپل ہے، سیڈ اینڈ کامی. اچھا. سیڈ از اے مین، ہز نیم واز محمد صدیق. اچھا. پھر کامی اس کی جو ٹرانسجنڈر گرل ہے، کامی گرل ہے جو شی میل ہے، لیکن شی میل، وہ میل ہے یعنی ٹرانسجنڈر ہے، ٹرانسجنڈر مخنث ہے. ساتھ میں اس کے ہے محمد صدیق. محمد صدیق کا کہنا ہے کہ جب میں اپنی جوانی کے ارلیئر سٹیج پہ تھا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے تو انٹرسٹ نہیں ہو رہی فیمیلز میں. تو اس طرح میں ایک گے پارٹی میں گیا جو کہ انڈر گراؤنڈ ساری چلتی ہیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں بہت ساری. یہ تو ایک ہی لارڈ زینو گے کلب تو ایک ہی بنانا، لیکن یہ بہت عرصے سے بہت ساری سوسائٹیز میں، ڈیفینس کے کلبز میں چل رہی ہے، بحریہ کے کلبز میں چل رہی ہے، باقی گلشن اقبال میں چل رہی ہے، اقبال ٹاؤن میں سوری. اچھا. یہ بہت ساری سوسائٹیز میں جو تھوڑی سی اپنا نام رکھتی ہیں، وجود رکھتی ہیں. وہ کہتا ہے جی میں گے کلب میں گیا، میں وہاں پہ جا کے میں نے بڑا انجوائے کیا. وہاں پہ مجھے کامی ملی. اچھا. کامی ایک اس وقت ماڈل بھی ہے اور LGBTQ کے میگزین کے فرنٹ پیج پہ وہ بہت زیادہ ان ہے. 2009 سے وہ لوگ ساتھ ہیں. اچھا. 2012-13 میں انہوں نے شادی کے لیے اپیل دائر کی حکومت کی طرف سے تو وہ ریجیکٹ ہو گئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم شادی کر بھی لیتے تو ہم گے کپل ہی ڈکلیئر کیے رہے، تو ہم ویسے بھی رہے تھے. تو جب ہمیں قبول ہی نہیں کرنا تو خیر ہے، پھر ویسے تو ایسے ہی صحیح. ٹھیک ہے. اسٹل دے آر لیونگ ٹوگیدر. اور ان کی فیملی، سیڈ کی فیملی کو بھی پتہ، صدیق کی بھی اور کامی کی بھی، دیٹ دے آر لیونگ ٹوگیدر ان اے ریلیشن شپ. اور یہ یعنی ایکسپوز ہے یہ چیز میڈیا پہ. کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے بہت سے کپلز ہیں جو کہ سامنے آتے بھی اور نہیں بھی آتے. شادرہ میں بہت سے کپلز تھے، گے کپلز، دے آر لیونگ ٹوگیدر ان دا سوسائٹی. محلے والوں کو بھی پتہ ہے. اب بات آتی ہے واپس اسی جگہ پہ کہ وہ گیا کہ گے کلب میں، وہاں سے اس کو کامی ملی اور پھر وہ ان دونوں ریلیشن شپ میں آ گئے. اب جب یہ ایبٹ آباد میں گے کلب کھلا، کیا پتا، دیکھیں جب کوئی کانٹینٹ آتا ہے نا اور اس کے اوپر اسپیسیفکلی لکھا ہو اسپیشل فار 18+ اور یہاں کم عمر بچے سے دور رہیں اور سب سے زیادہ مواد دیکھتے ہی کم عمر بچے ہیں یا انڈر 18، بالکل ایسے، کیونکہ وہ ایک بہت کیوریوسٹی کریٹ کرتی ہے. فطرت ہے نا یہ چیز. ہاں، انسانی فطرت ہے کہ اس کو تجسس رہتا ہے. ہاں، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ چھوٹے بچے دیکھ لیں. ایگزیکٹلی، ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے بیسکلی. تو اب اگر کوئی کم عمر 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کا بچہ جاتا ہے جس کے والدین، میں جاہل کا لفظ تو بالکل نہیں کہوں گی، یا کم تعلیم یافتہ یا لا علم لوگ جن کو نہیں اویئرنیس، ان کا کوئی بچہ چلا جاتا ہے، باپ صبح سے رات تک کمانے گیا ہوا ہے، پتہ بچے گھر کھیل ہی رہے ہیں، چلے گئے کیوریوسٹی یا دیکھتے ہیں چل کے کیا ہوتا ہے، چلے گئے وہاں پہ کوئی سیٹ جیسا بندہ یا کامی جیسی بندی ان کو مل جاتی ہے، ان کی تو زندگی لگ گئی، تباہ ہو گئی. اور ایسے کئی بچے جائیں گے. اب اگر یہ اسلام آباد میں کھلا ہے، ایبٹ آباد میں کھلا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں اور بھی ہیں، اور ہیں بہت سارے ہیں، میرے پاس لسٹ ہے پوری، بہت سارے ہیں.
سندھ کے ایریے کو اچھا میں مزے کی بات بتاؤں، پنجاب میں سروے نہیں ہوا ابھی تک اس چیز پہ اچھا کہ پنجاب میں HIV پازیٹیو ہومو سیکشول کیسز کتنے ہیں۔ اچھا سندھ میں 38,000 کیسز نکلے ہیں ہومو سیکشول HIV پلس ایڈز۔ اچھا اب ان ہومو سیکشول HIV پلس کے ایڈز کے جو سفر کریں جو لوگ، ان میں 38.4% پیپل دے آر ہومو سیکشول۔ پوری سندھ کی آبادی میں 38.4% ہومو سیکشول ہیں اور وہ ایڈز کے مریض ہیں اور کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور صرف 4% وہ لوگ جو سفر کریں ایڈ سے، لیکن ان کو لگا کیسے یہاں وہ بلیڈ کے کٹ لگنے سے شیو کرتے ہوئے کسی نائی نے لگا دیا، باربر نے کر دیا، یا انجیکٹیولی۔ لیکن ہومو سیکشول کے کیسز اتنے زیادہ، سکھر بھرا ہوا ہے، سندھ بھرا ہوا ہے، کراچی بھرا ہوا ہے، کدھر ہو آپ لوگ؟ پولیو کے لیے آپ کتنے کرتے ہیں آپ، چلو ہر مذہب کے نام پر آپ پولیو والی بندی آئی، مذہب کے نام پر یا آپ جو ہے شریعت کے نام پر نہ روکو، آپ اس طور پہ روکو کہ ایک بیماری ہے جو پولیو کی طرح کنٹیجیس ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کرے، آپ اس بنا پر کم از کم کچھ ایسے سٹیپس، اس چیز کے لیے نا کچھ ہوش کے میرا ناخن خاص میسیج ہے تمام تعلیمی اداروں کو، آپ کہہ لیں، آپ پیرنٹس کو کہہ لیں، آپ اساتذہ کو کہہ لیں، ہم جیسے آپ جیسے لوگ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنا میسیج کنوے کر سکتے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں پہ خاص نظر رکھیں۔ آپ کو اتنا ہی ہے، بچوں کو یوٹیوب کڈز ڈاؤن لوڈ کر دیں، ٹھیک ہے، آپ دوسرا یوٹیوب اڑا ہی دیں موبائلز میں سے۔ بچوں کو اگر آپ اسپیشل ٹیب دے رہے ہیں تو ایک لمٹائز رکھیں اس کو، اس کا جی میل اپنے پاس رکھیں، جو وہ سرچ کریں گے آپ کو کلیئرلی شو ہوتا جائے۔ وہ اگر اپنے ٹیب میں سے ہسٹری ڈیلیٹ بھی کر دیتے آپ کے پاس ہسٹری موجود رہے گی۔ کہاں تک جا سکتا ہے کوئی نا؟ بالکل بالکل۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، پکڑے یہ لوگ جائیں گے۔ ہمارا ایجنڈا اس کو کنٹرول کرنا ہے، وہ جتنے بھی مضبوط ہو جائیں، ہمیں خود کو ان سے مضبوط کرنا۔ بالکل بالکل۔ اگر آپ کو اتنے کریز ہے ان کو پڑھانے کا، ضرور پڑھائیں، ہم خود۔ آپ اس طرح ان کی براٹ اپ کریں کہ بھئی شادی کے بعد بھی پڑھا جا سکتا۔ میں نہیں پڑھ رہی، میں نے شادی کے بعد ساری اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے، ماشاءاللہ PhD لیول تک میں آئی ہوں۔ میں اب اپنے بچوں کے ساتھ کر رہی ہوں، میرے شوہر کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے، کریں۔ اب بات صرف یہ ہے کہ انسان جو کرنا چاہے وہ کر لیتا۔ چلیں جی میڈم مدیحہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت کچھ جو ہے وہ انکشافات تھے، ہوش ربا انکشافات کہہ سکتے ہیں ویکن سے، جس نے ہمارے آنکھیں بھی کھولیں۔ اور میں اب یہاں پر جو ہے اپنے بات کو کنکلوڈ اس طرح کرنا چاہوں گی کہ ناظرین، یہ اللہ رحم کرے، اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے۔ یہ ایسی بیماری اور ایسی لت ہے جو قوم لوط میں موجود تھی۔ بالکل۔ اور آپ دیکھیے میڈم مدیحہ کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ پرانی قوموں میں پر آنے والے عذابوں میں سے سب سے سخت عذاب تھا۔ 3 طرح کا عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھیجا، اور جس طریقے سے اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا، اور جس طریقے سے وہ جگہ ڈیڈ سی کے نام سے آج بھی موجود ہے، اور وہ جگہ اس کے بعد آباد ہی نہیں ہو سکی، ایسی وہ منحوس اور نحوست والی جگہ ڈکلیئر ہو چکی ہے آج بھی۔ اور وہ ایک جو ہے ایک بالکل کھلی حقیقت ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اس جگہ کو وزٹ کرتے ہیں۔ تو ہم اس بدقسمتی سے مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے جس ملک کو ہم نے حاصل کیا، اس اسلامی ملک کے اندر یہ صورتحال تھی جو آج ہم نے ڈسکس کی۔ ابھی ہم ویسٹرن میڈیا کی، یا ابھی ہم یورپین کنٹریز کی، یا ابھی ہم ابراڈ کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایکسپوز بھی ہو چکا ہے، اور یہ ایک جن ہے جو بوتل سے باہر آ چکا ہے، اور اللہ جانے یہ کب کنٹرول میں آئے گا۔ ہمیں اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ بطور والدین ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، جو چیز ہمارے کنٹرول میں اور جو چیز ہمارے بس میں، اور جس چیز کی رعیت ہمیں دی گئی ہے، اور جس چیز کی ذمہ داری، اور جس چیز کی نگرانی، اور جس چیز کی نگہداشت اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، وہ ہماری اولاد جو ہمارا ایسٹ ہے، اور ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی ہماری اولاد ہے، بے شک، اور ہماری قیمتی اثاثہ ہماری اولاد ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اویئر ہوں گے تو عین ممکن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس غلاظت سے بچا سکیں جو ہمارے معاشرے کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں
حق کے راستے پہ، ہدایت کے راستے پہ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین کے اوپر اور ہدایت کے اوپر قائم رکھے۔ اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ اللہ حافظ۔